الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ یہ مہینہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ بات تو میں ہر سال یاد دلاتا ہوں اور ہے ہر سال یاد دلانے کی، اور آئندہ بھی دلاتا رہوں گا، یاد دلاتا رہوں گا کہ استقبال کہتے ہیں آگے بڑھ کر ریسیو کرنے کو. تو یہ آگے بڑھ کر ابھی سے ریسیو کریں. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کے پاس جب کوئی گیسٹ کے آنے کی کسی کی خبر ہوتی ہے، اگر کوئی بہت اہم بہت امپورٹنٹ گیسٹ نہیں ہوتا تو گھر میں رک کر انتظار کرتے ہیں کہ آ جائیں گے، اور آپ کو بہت محبت ہوتی ہے تو آپ اسٹیشن تک جاتے ہیں ریسیو کرنے کے لیے، پہلے سے نکلتے ہیں. ابھی ٹرین بھی نہیں آئی، اس سے پہلے وہیں اسٹیشن پہ گھوم کر انتظار کر رہے ہیں کہ آنے والی ہے ٹرین. دوسرے شہروں کو جاتے ہیں، وہاں ایئرپورٹ جا رہے ہیں ریسیو کرنے کے لیے. یہ مہمان کی اہمیت کی بات ہوتی ہے، یا آپ کی محبت کتنی ہے، اس سے تعلق کتنا ہے. رمضان کی کیا حیثیت ہے اور کتنا اس سے آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، کتنا آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ ہے، تعلق ہے، وہ کتنی تمنا ہے کہ جلدی سے رمضان یہاں پہنچ جائے. استقبال اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسے آگے بڑھ کر لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے آپ ابھی سے قریب پہنچ جائیں تاکہ وہ برکتیں ابھی سے شروع ہو جائیں. اصل تو چھا جائیں گی سب کے اوپر اس وقت جب وہ آئے گا، لیکن وہ رحمتیں و برکتیں ابھی سے جتنا قریب پہنچیں گے اتنا اس کے اثرات ابھی سے پڑنے لگیں گے. رمضان کی برکتیں کیسے حاصل کی جائیں اور کس لیے ہیں؟ یہ ایک انتہائی برکت والا مہینہ اس لیے بن گیا تھا نہیں، اس لیے بن گیا کہ اس میں قرآن نازل ہوا، ورنہ ہر مہینے کی طرح تھا. 3 بڑے اہم واقعات ہیں جو رمضان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تاریخ، اور ایک ان تینوں کے بعد ایک اور پہلو ہے جو کوئی واقعہ نہیں ہے لیکن رمضان کی آمد سے متعلق ہے کہ ہماری زندگیوں میں عام طور سے رمضان میں کیا تبدیلی آتی ہے اور کیوں آتی ہے. اور ان 3 واقعات میں سے پہلا وہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، جسے اللہ نے فرقان کہا، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا، جدا کر دینے والا، انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا. یہ فیصلے تو یہ قرآن کی ہدایت کے ذریعے ہی ہوں گے. جو اس کے مطابق ہوا اس کے لیے اچھا فیصلہ، جو اس سے میچ نہیں کرتا ہوا وہ فرق ہو گیا، جدا ہو گیا، اس کے لیے آئندہ کے لیے ہلاکت اور تباہی. قوموں کے فیصلے کرنے والا، قومیں اس کے ذریعے اٹھیں گی، اٹھی ہیں، اور قومیں اس کے ذریعے گریں گی، گری ہیں. اس نے قوموں کے لیے اصول بتائے، کن اصولوں کو اپنا کر اونچے ہوں گے، کن اصولوں کو اپنا کر اسی دنیا کے اندر ان اصولوں کو چاہے قرآن سے نہ لیا ہو لیکن جو قرآن نے بتائے جب ان قوموں نے لیا جو ایمان لانے والی نہیں کہلاتی تو وہ اوپر اٹھ گئی، اور ان اصولوں کو جب انہوں نے چھوڑا جو قرآن کا ماننے والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ قومیں نیچے آ گئیں. ایک اہمیت تو یہ ہے. اور پھر اسے یہ بہت اہم بات ہے کہ آگے جا کر ریسیو کرنے کا مطلب یہ کہ اس قرآن سے جتنا آپ کو تعلق رمضان میں ہو جاتا ہے اس درجے کا نہ صحیح، لیکن اب وہ تعلق جو ہے وہ شروع کر دیجئے ابھی سے، ابھی سے سٹارٹ کر دیجئے. ایک استقبال اس کا یہ. ایک دوسرا اہم واقعہ جو اس مہینے میں پیش آیا وہ جنگ بدر تھا. پہلی جنگ
اس جنگ کو بھی قرآن نے یوم الفرقان کہا، حق و باطل کو الگ الگ کر دیا ہمیشہ کے لیے، فیصلے کچھ کر دیے۔ وہ فیصلے کیا تھے؟ اور بڑی اہم بات ہے اس سے بھی متعلق جو کہ اس مہینے میں پیش آیا کہ ہم کیا چیزیں وہاں سے اخذ کریں اور کیا چیزیں لیں وہاں سے۔ تو جو چیزیں انہیں ملی تھیں اس رمضان میں، جو پہلا رمضان تھا ایمان لانے والوں کا، مسلمانوں کا، وہ پہلا رمضان تھا، اور اسی میں یہ جنگ پیش آ گئی۔ تو جو انہیں ملی تھی انہوں نے حاصل کیا تھا، اس کا کچھ حصہ آپ بھی حاصل کر سکیں۔ ایک یہ ہوگا کہ وہ رمضان میں حاصل کر سکیں اور اسی وقت سے کچھ شروع کر دیں۔ استقبال ایک یہ بھی ہوگا۔ ایک اور بہت اہم واقعہ جو پیش آیا، جس نے تاریخ بدل دی، وہ بھی رمضان میں پیش آیا، فتح مکہ کا۔ اب ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جو جب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں آیا تھا اور جنہوں نے طے کیا تھا اسے ختم کر دیں گے، وہ کرش ہو گئے، ختم ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ وہ کیسے اتنے کم عرصے کے اندر یہ کایا پلٹ ہوئی، اور پھر اس موقع پر کیا کچھ پیش آیا، اس سے ہم کیا لے سکتے ہیں، کیا اخذ کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ لے سکتے ہیں تو وہ رمضان کی برکتیں اس سے بڑھیں گی، اور اگر ابھی سے لے سکتے ہیں تو وہ استقبال رمضان ہو۔ پہلے بہت مختصر قرآن کے بارے میں بہت کچھ یہاں پر پہلے میں کہتا رہا۔ حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والا، جسے فرقان کہا گیا۔ کہیں اگر اختلافات ہو جائیں گے کسی وجہ سے، تو پھر کسوٹی اور معیار وہ بنے گا جو فرقان ہے، آخری فیصلہ اس کا ہوگا۔ اور فیصلے کیسے ہوں گے؟ کہیں کسی کے سر پر گھمایا جائے گا، کوئی فال نکالی جائے گی اس کے اوپر پرچیاں ڈال کر؟ فیصلے تو اس میں دیے ہوئے ہیں، آپ کے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی۔ آپ کو اپنے حالات اور واقعات سے متعلق فیصلے ایڈوانس میں ہیں، فیصلے نکالنے میں۔ حالات اپنے مسلمان الگ الگ گروپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عقائد کے اختلافات ہیں، عقائد کے اختلافات ہیں، عمل کے طریقوں کے اختلافات ہیں۔ وہ اختلافات ہر ایک کے اپنے جس جگہ ہیں، وہ ان کی اپنی دلیلیں ہیں، ان کے پاس بہت سے ثبوت ہیں اپنی اپنی باتوں کو ہر ایک کے پاس حق ثابت کرنے کے، ان کی اپنی اپنی روایات کی بنیاد پر۔ اگر ہر ایک اپنی چیزوں کو لگاتار صحیح سمجھتا رہے کہ صرف میرے پاس سچ ہے، تو اختلاف تو کبھی دور نہیں ہوگا۔ حکم تو آتا ہی تب ہے، حاکم تو آتا ہی تب ہے، فیصلہ کرنے والا تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی بات آخری مانی جائے۔ اور کہہ دیا قرآن نے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تم کافروں کو پوچھتے ہو کہ کون ہیں؟ وہی تو کافر ہیں جو اس کو حکم نہیں بناتے، آخری فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیتے، وہی تو کافر ہیں۔ اور کون ہیں؟ ہم خوش ہوتے رہے کہ ہم ہیں ایمان والے، اور ہر گروپ اپنی اپنی جگہ خوش ہوتا رہے، ہم بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے، اس کو حکم نہیں بنا رہے، آخری فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دے رہے اختلافات کے معاملے میں۔ تو وہ آتا ہے، اسے تیار نہیں ہے اس کو حکم بنانے کو۔ آپ کا فیصلہ نہیں منظور، آپ کی بات ایڈوانس میں کینسل، منسوخ۔ قرآن کے معنوں سے جڑیے، قرآن کے مفہوم سے جڑیے، قرآن پر غور کرنے کی بات کیجئے۔ یہی ہے وہ جس کے ذریعے آپ اونچے اٹھیں گے، یہی ہے وہ جس کے ذریعے وہاں جانے کے بعد وہ جنت ایک جیسی نہیں رہے گی۔ عام تصور یہی ہے جنہیں ملے گی۔ ابھی تو سب نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ان سب کو مل جائے گی، اور قرآن کہتا ہے حسب تم کو ایمان لانے والوں سے تم نے یہ حساب لگایا ہوا ہے ان تدخلوا الجنت، جنت میں انٹری مل جائے گی، داخلہ مل جائے گا۔ بتائیے آگے باتیں۔ تو قرآن یہ جنت بھی ایک جنہیں ملے گی، وہ ہمیشہ کے لیے کوئی ایک مقام نہیں ہوگا، وہاں بھی عروج ہیں، وہاں بھی ترقی ہیں، اور ایڈوانس ہو گئے اور ایڈوانس ہو گئے۔
لا ترکبن طبقا عن طبق، یہ ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج تک چڑھتے چلے جاؤ گے، بڑھتے چلے جاؤ گے آگے، وہاں بھی عروج، وہاں بھی آگے بڑھنا، وہاں بھی ترقی جاری رہے گی، اور وہ ترقی بھی اسی کے ذریعے ہو۔ شروع کر دیجئے ابھی سے تیاری، اور وہ ناظریں تو سال بھر پڑھتے پڑھے ہوں گے، اب قرآن کے معنوں سے جڑیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ کہاں اختلاف ہو رہے ہیں تو کیوں ہیں، اور صحیح راستہ کیا ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا واقعہ جو اہم واقعہ جو اس مہینے میں پیش آیا، میں نے ابھی ذکر کیا تھا، جنگ بدر، اسے بھی یوم الفرقان کہا قرآن نے۔ یہ جنگ بدر جو پیش آئی، مسلمان بہت تھوڑے سے تھے، اور وسائل اور اسباب، مینز بہت کم تھے ان کے پاس جس وقت جنگ پیش آ گئی۔ بالکل 100% یقینی نہیں تھا، اندازہ تھا کہ جنگ پیش آ سکتی ہے، 100% یقینی نہیں تھا کہ اب جنگ ہو جائے گی۔ حالات ایسے جا رہے تھے کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے جب نکلے تھے۔ اس موقع پر ان کے پاس بہت کم تھے، سامان کم تھا، اسباب کم تھے، لوگ کم تھے، اور ابھی کوئی پریسیڈنس، کوئی پرانا پہلا موقع، کوئی نظیر نہیں تھی کہ کم کے ساتھ بھی ہم آگے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور ادھر سے وہ تیاری کر کے پوری نکلے تھے لڑنے کے ارادے سے۔ اگر یہ آگے نہیں بڑھتے اور آگے بڑھ کر، تو وہ بدر پر لڑائی پیش نہیں آتی، پھر وہ مدینے کی سرحد پر ہوتی، اس لیے کہ وہ تو نکلے تھے لڑنے کے لیے جنگ کی تیاری کے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے یہ جو 1/3 تھے، 1/3 سے کم، ان کو فتح ہوئی، ان کو شکست ہوئی۔ یہ پہلا سبق ہے کہ تعداد اگر کم ہو تو ضروری نہیں کہ تم رہ جاؤ گے، اور تعداد تمہیں روکنے والوں کی اور اسلام کو ختم کرنے والوں کی زیادہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ تمہارے اوپر چھا جائیں، وہ جیت جائیں۔ اگر ان اصولوں کو سامنے رکھا جو دیے گئے ہیں، تمہیں نہیں رکھا سامنے، تو پھر تعداد، نمبرز میٹر، پھر تو تعداد جن کی زیادہ ہوگی، جن کے پاس مین زیادہ ہوں گے، پھر تو یقینی بات ہے وہی جیتیں گے۔ وسائل بھی دیکھنے ہیں جتنے ہیں تمہارے پاس، اور ساتھ میں اللہ کا فضل بھی ضروری ہے۔ تو جب بھرتی ہو رہی تھی اس وقت جو لوگ آگے تھے بھرتی ہو گئے، تو اس میں جو کم عمر صحابہ تھے سب نہیں شامل ہوئے، اس لیے کہ حکم بھی نہیں دیا گیا کہ سب آ جائیں، اور آخری درجے کو یہ طے بھی نہیں تھا کہ جنگ ہوگی۔ بہت سے لوگوں نے سوچا کہ مارکا ہے، چھوٹا موٹا، اتنا اہم نہیں ہے، ایسا بھی سوچا گیا۔ مشورہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا کر کہ حالات آگے سیریس ہیں اور نکلنا ہے یہاں سے۔ مہاجرین نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ لوگ کیا مشورہ دے رہے ہیں، تو اس پر پھر انصار کی طرف سے حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، اس لیے کہ وہ بولے تھے اور ادھر سے کوئی نہیں بولا تھا۔ سوال دوبارہ دہرا لیا گیا، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ شاید ہماری طرف اشارہ ہے۔ فرمایا ہاں، یہ انصار کے سرداروں میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اپنی جان و مال کی بیعت کی ہے، آپ کے حوالے کر چکے، ہم دین کے حوالے کر چکے، اور اللہ کی قسم اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہمارا ایک ایک آدمی سمندر میں کود جائے گا۔ پھر حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا تھا اپنے نبی سے کہ تم اور تمہارا خدا جاؤ، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تم جا کے پہلے ہمارے لیے آگے کے راستے صاف کر دو، پھر ہم بھی آ جائیں گے، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب شروع کے دنوں میں جب یہ مدینے پہنچ گئے، مدینے میں پناہ ملی، ابھی سب لوگ ایمان نہیں لائے تھے، بہت بڑی تعداد لے آئی تھی ایمان، بہت سے نہیں بھی لائے تھے، لیکن مخالف نہیں تھے کھل کر کوئی، جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی۔ حضرت سعد بن معاذ
یہ بھی وہاں کے بڑوں میں سے تھے، سرداروں میں سے تھے انصار کے. وہ پہنچے مکے طواف کرنے کے لیے. قاعدہ یہ تھا کہ کوئی کسی کی پناہ لے کر کوئی جا سکتا تھا اکیلا. اگر کوئی وہاں کا رہنے والا کہہ دے کہ یہ میری امان میں ہے، میری پناہ میں، تو اب کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ روس تھے ان کے یہاں کے. امیہ بن خلف میں چونکہ یہ سردار تھے، اور یہ بڑا سخت دشمن تھا امیہ بن خلف، جنگ بدر میں مارا گیا. لیکن چونکہ یہ سردار تھے، ان کی بڑائی کا اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے، آگے ایسا ہوتا ہے ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ریلیشن شپس رکھنی ہوتی ہیں. اس نے اپنی پناہ میں بلا لیا، طواف ہم کرا دیں گے. یہ طواف کر رہے تھے، ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کو تو سارے کافر بھی مانتے تھے، ہاں ساتھ میں دیوی دیوتا بھی، کہ اللہ کی قسم اگر اس کی تم اس میں مہمانی میں نہیں ہوتے، اس کی پناہ میں نہیں ہوتے تو زندہ نہیں جا سکتے تھے یہاں سے. اب یہ لوگ جا چکے نا، مسلمان مکے سے جا چکے نا، اب کیا پریشانی ہے؟ جن سے تمہیں خطرہ تھا یا جن سے تمہیں پسند نہیں کرتے تھے، وہ یہاں سے 500 کلومیٹر چلے گئے. اب ان میں سے کوئی اکا دکا آ کے صرف طواف کر کے چلا جاتا ہے، بس یہاں کا کوئی انٹرفیرنس نہیں. پریشانی کس بات کی ہے؟ پریشانی بہت تھی. اس لیے کہ اسلام صرف نمازیں پڑھوانے نہیں آیا تھا مسلمانوں کو، اسلام تو چھانے کے لیے آیا تھا، اسلام پھیلنے کے لیے آیا تھا. اور وہ جانتے تھے اس مزاج کو اسلام کے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ مدینے تک نہیں رکے گا، اس لیے مدینے جانے کے بعد بھی اسے تو روکنا ہے، اسے کرش کرنا ہے. اگر صرف خالی نمازیں پڑھنے کا مسئلہ ہوتا تو یہ وہاں پر بحث نہیں کرتے، کہتے پڑھ لیا کرو، یہی مکے میں پڑھ لیا کرو، ہماری پوجا سے الگ تمہاری پوجا پدھتی الگ ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر، تمہاری پوجا پدھتی کے اوپر. یہ ہمارے یہاں بھی تو لوگ طرح طرح سے وہ کہتے، یعنی جیسے یہاں پر ایسی وہاں پر بھی ان کے یہاں بھی تو لوگ الگ الگ دیوتاؤں کو پوجتے تھے، سب سارے دیوتاؤں کو تھوڑی پوجتے تھے، تو ان کی پوجا پدھتیاں الگ الگ تھیں. ان کی بھی وہ مان لیتے کہ تم بھی کسی کی پوجا کر رہے ہو. اسلام تو اپنی آئیڈیالوجی کو انہیں ختم، اس آئیڈیالوجی کو ختم، لوگوں کو نہیں، اس آئیڈیالوجی کو ختم کرنے آیا تھا اور اسے اوپر چڑھانے آیا تھا. اور اس بات کو وہ جانتے تھے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہی دین سب پر چھا جائے. اس لیے آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 500 کلومیٹر دور چلے گئے، یہ چلے جا کے وہاں پر خوش رہے. اگر صرف یہ ان کے نماز روزوں کی بات ہوتی تو انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. اب بہت دور جا کر بہت دور چلے گئے. یہ تھی یہ بات کہ تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے، تم نے انہیں پناہ دی ہے. سعد بن معاذ نے کہا کہ کعبے کو تو تم بہت اہمیت دیتے ہو، لیکن اس سے زیادہ اہمیت تمہیں، اس سے زیادہ محبت تمہیں اپنے مال سے ہے. ذرا خیال رکھنا، ہمارے قریب سے گزرتے ہو تمہارے قافلے، تم نے اگر آنکھ ٹیڑھی کی تو جو چیز زیادہ محبوب ہے وہ رک جائے گی. تو پھر ابو جہل ہٹ گئے. پھر ایک سردار تھے بحرین کے. اب اسلام تو پھیل رہا نا، یہ یہاں سے مدینے سے وہاں بحرین میں اسلام قبول کیا ایک سردار نے، اور وہ چلے مدینے کی طرف. راستے میں مکہ پڑتا تھا، روک دیا گیا، نہیں جانے دیا گیا، واپس بیک. یہ کیوں کر رہے بھائی؟ کسی اور جگہ کر رہا ہے، مکے کے لوگ نہیں کر رہے، کسی اور جگہ انہیں کیوں روک رہے ہو؟ انہیں اسے پھیلنے سے روکنا تھا اس نظام کو. یہ صرف نماز روزے کی بات نہیں تھی. ان کو وہاں سے واپس کیا گیا. اب یہاں کی تیاریاں دیکھیے، یہ میں نے چند مثالیں رکھی ہیں، بہت سی ہیں. یہاں کا جوش و جذبہ شریک ہونے کا یہ تھا کہ شاید جنگ پیش آ سکتی ہے. تو جو کم عمر تھے نوجوان صحابی وہ چھپتے پھر رہے تھے ادھر ادھر. جو کچھ لوگ آ گئے تھے کہ ہم چلیں گے، کہ ہمارے اوپر نظر نہیں پڑ جائے، کہیں ہمیں چھوٹا سمجھ کے الگ نہیں کر دیں، نکال نہیں دیں، جانا ہے ہمیں ساتھ میں. اس میں ایک مارکا، جب وہاں پر جنگ بدر شروع ہونے سے ذرا پہلے جو پہلے شہید تھے عمیر بن حمام، کھجوریں کھا رہے تھے ترکش میں سے نکال کے. ابھی عام مارکا بس شروع ہی ہوا تھا. ان کا بس جاتا ہوں ابھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی طرح. ہاتھ رک گیا اور ان کا یا رسول اللہ جنت اب اس وقت نکلنے سے جنت؟ فرمایا ہاں، جس نے بھی پیٹھ نہیں دکھائی اس کے لیے جنت ہے.
تو انہوں نے کہا یہ کھجوریں کیا کروں گا کھا کر؟ اب یہ تھا کہ ذرا کھا پی لوں پھر جا رہا ہوں لڑنے. پھینکی انہوں نے. کہا کہ اچھا میرے اور جنت کے درمیان میں اب صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں, میں مارا جاؤں, بس اتنا ہی فاصلہ ہے, یہ کس کام کی ہے یہاں پہ جو کھا رہا ہوں؟ اور نکلے اور گھس گئے اندر اور شہید ہو گئے. جذبے یہ تھے, یہ تو تیاریاں تھیں اور یہ ان لوگوں کے جذبے تھے, اور یہ تدبیریں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, مشورے اور اکٹھا کرنا وہاں پر سب بندیاں کیسے ہوں. اور پھر ادھر سے اللہ کی مدد تھی, وہ لوگ پہلے آ گئے تھے وہاں دشمن, اور انہوں نے جو زیادہ ایسی جگہ تھی لڑنے کے حساب سے اچھی اس پہ قبضہ کر لیا تھا. ادھر زمین درات پکی مٹی کی تھی اور ادھر ریت ریت تھی, کچی مٹی. وہ جگہ جو تھی وہ ذرا زیادہ اچھی تھی, وہ حصہ انہوں نے اپنے کنٹرول کر لیا تھا ایڈوانس میں. یہ اللہ کی مدد تھی. اب اس کے آگے بارش ہو گئی رات میں, اور وہ ساری چکنی مٹی تھی, ان کے پیر پھسلنے لگے, اور یہ جگہ جو ہے یہ ساری ریت سیٹ ہو گئی. تو یہ بارش کسی کے کنٹرول میں نہیں تھی, یہ اللہ کی مدد تھی, یہ اللہ کا فضل کی ضرورت ہے. چاہے آپ جتنی تدبیریں کر لیں, اس کے بعد یہ اللہ کے فضل کی ضرورت ہے. تدبیریں ضروری تھیں, یہ خالی اللہ کے فضل کے سہارے بیٹھ نہیں سکتے, نہیں ملتا ان کو جو تدبیریں نہیں کرتے. اس موقع کے لیے قرآن نے یہ بھی کہا, سورہ انفال کے اندر ہے, یہ اس لیے پیش آئی, فرمایا یہ اس لیے ہوا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, ایک اللہ کا فیصلہ ہے ایسا کہ ہمیں طے کرنا ہے کہ کون الگ کیسے ہو جائیں گے لوگ, وہ فائنل ہو جائے. اور بڑی اہم بات کہی اس میں, یہ ہے لینے کی, کہ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینہ, تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ میں, ایویڈنس کے ساتھ میں, ثبوت کے ساتھ میں, حجت کے ساتھ میں ہلاک ہو, اور جو یہ زندہ ہو, زندہ رہے, وہ زندہ رہے دلیل کے ساتھ. اس دلیل کو بڑی اہمیت دی قرآن نے. ثبوت کے ساتھ جس کو زندگی ملے وہ دلیل کے ساتھ میں, کہ ہم نے یہ کیا تھا اس کی وجہ سے یہ ہوا, ہم نے قربانیاں دی تھی اس لیے, یہ ہیں ایمان والے, یہ ہیں منافق, یہ ہیں کافر, یہ سب کھل کر سامنے آ جائے, یہ دلیل کے ساتھ میں ہو. اسے تمہارے اپنے ارادے اور عمل کے ساتھ میں وہاں پر معلوم ہو جائے کہ تم کیا کر رہے ہو. یہ اس لیے وہ موقع ہمیں لانا ہی تھا کہ جہاں پر اب یہ ٹکراؤ ہو جائے, وہ ٹکراؤ بچ بھی سکتا تھا. ہلاک ہونا صرف اسے نہیں کہتے یہ مارے گئے, جنگ کے اندر کوئی مر گیا, یہ ہلاک نہیں ہوئے جو شہید تھے. ہلاک ہونا صرف اسے نہیں کہتے کہ اس دنیا کی زندگی ختم ہو جائے. زندوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اے رسول انہیں بلائیے ان لوگوں کو کہ ایمان لانے والے آؤ رسول کی پکار کی طرف, تاکہ تمہیں زندگی دے اس چیز کے ذریعے جو لایا ہے, جو اللہ کی طرف سے آئی ہے, تمہیں زندگی. کن سے کہہ رہے ہیں؟ ایمان لانے والوں سے, وہ جنہیں ہم زندہ کہتے ہیں. آؤ رسول کے پاس, وہ زندہ کرے گا تمہیں. اس قرآن کا اس کے ذریعے زندہ کرے گا جو وہ اللہ کی طرف سے لایا, یہ زندگی دے گا. تو ہلاک وہ ہوئے جنہوں نے اس سے زندگی نہیں لی, زندہ وہ ہیں جن کو اس کے ذریعے زندہ کیا گیا, وہ زندہ, باقی ہلاکت میں. تو اب جو ہلاک ہوگا اب بھی وہ دلیل کے اوپر ساتھ ہلاک ہوگا, ثبوت کے ساتھ ہلاک ہوگا کہ وہ اس نے اس گائیڈنس کو نہیں مانا. اب جو زندہ رہے گا, جسے واقعی زندہ اسلام نے کہا ہے, وہ زندگی اس کی زندگی ہوگی جس نے اس کے ذریعے زندگی پائی ہے, اس دلیل کے ساتھ میں زندہ رہے گا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے, یہ بہت اہم واقعات ہیں اس مارکے سے لینے کی جو جنگ بدر کا پیش آیا تھا. اس جہاد کی شرائط پوری نہیں ہو رہی جسے لڑائی کہتے ہیں دنیا میں کسی ایک جگہ بھی, اور جہاد باقی ہے. تو پھر اس جہاد کے لیے نکلیں, یہ ہوگی دلیل, اس کے ساتھ زندگی ملے گی, ورنہ ہلاک ہوں گے. اللہ نے کہا ہے کہ خوب کھاؤ اطمینان سے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا, لیکن جب دین کی ڈیمانڈ آئے اور دین کی مانگ آئے تو پھر اس کھانے کی پرواہ نہیں کرنا, اس بزنس کی پرواہ نہیں کرنا, اس مال کی پائی, اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرنا. جان جائے گی اس راستے میں. جس کی گئی جگہ کہ یہی تو جنت کے بیچ میں میرے پاس اتنا سا فاصلہ ہے, یہ کہہ کر گئے تھے اور جانیں دے دی انہوں نے.
تو دین کے راستے میں نکلیں، چاہے جان جاری ہو اور چاہے مال کمانے کے موقع کم ہو۔ یہ ہے استقبال رمضان جو جنگ بدر سے لینے کا ہے۔ اور تیسرا، جب وہ فتح ہوئی 8 سال کل گزرے تھے، جب بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے تھے، جب ایسے ایسے ظلم ان کے اوپر ہوئے تھے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد اپنا سب کچھ چھوڑ کر آخر میں سب نکل گئے، وہاں سے چلے گئے، نہتے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں، دوسری جگہ پہنچ گئے۔ اور ہوتے کتنے پلک جھپکتے میں گزرتے ہیں 8 سال۔ اس بیچ میں 3 بڑی جنگیں ہو چکی، چھوٹے چھوٹے اور بہت سی جھڑپیں، بڑی تیزی کے ساتھ میں پولیٹیکل سینیریو بدل رہا تھا۔ ابھی 8 سال گزرے، اور 8 سال میں کایا پلٹ یہ ہو گئی کہ ان میں مقابلہ کرنے کی اور نکلنے کی ہمت نہیں تھی گھروں سے اپنے۔ مدینے کے قریب پہنچ گئے، پڑاؤ ڈالا، دور تک لوگ، رات کا وقت تھا، پھیلے ہوئے تھے، اپنی ان کی قندیلیں روشن تھی تو آگ سے نظر آ رہا تھا کہ دور تک لوگ ہیں، تھے 10,000 معلوم بہت ہو رہے تھے۔ ابو سفیان کو حضرت عباس لے کر آئے، سردار وہ تھا، یہ تھے ابو سفیان، وہی لشکر سے جو سرداری چلی تھی جس کی وجہ سے جنگ بدر پیش آئی تھی، یہ تھا ابو سفیان جو صبح سالار تھا، جس وقت اس کی ترکیبوں یا اس کی وجہ سے جب انہوں نے مسلمانوں نے اپنے کچھ قانون توڑے تھے چند لوگوں نے، تو یہ تھا جس نے پھر حملہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو اس وقت ہرایا تھا۔ سب سے بڑا سردار اس وقت وہی تھا وہاں پر مکے میں۔ بڑے بڑے تو جتنے اور تھے وہ سب مارے جا چکے بدر میں، پہلے ہی مارکے میں یہ چل رہا تھا۔ حضرت عباس لے کر آئے اسے، ایک ٹیلے پہ کھڑے کر کے کہا دیکھو یہ ہے، تو ہل گیا وہ، کہا کہ ہم میں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہم سب مارے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر دوڑے تلوار لے کے اسے دیکھ کے کہ اسے ابھی مار دوں، حضرت عباس تیزی سے لے کے گئے کہ یہ تو چھوڑیں گے نہیں، میں کچھ مصلحتوں سے لائے ہوں اور یہ کچھ نہیں سوچیں گے، یہ مزاج ہے سب کے الگ الگ، تو جلدی سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گھس گئے۔ اب بس وہاں جا کے پھر رک گئی تلوار، کیا کریں اب تو حضور کے سامنے ایسے تھوڑی مار سکتے ہیں جب تک آپ حکم نہ دیں۔ اب وہاں پر بھی بات یہ چل رہی ہے کہ پوچھا ابو سفیان تم نے دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے آپ سے مقابلہ کرنے۔ پوچھا آپ کیا کہتے ہو پھر؟ تم نے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ اس جملے میں کیا بات تھی؟ یہ کون سی دلیل تھی کہ پوچھ رہے ہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول؟ ارے نہتے جو 8 سال پہلے نکلے تھے ودن 8 ایئرس، اب بیچ میں بڑی سارا عرب ان کے فیور میں آ چکا، سب کچھ بڑے تیزی سے سیاسی واقعات بدلتے ہوئے اس کے اندر 8 سال کے اندر یہ پوزیشن آ گئی کہ سر پر پہنچ گئے اور ان کے اندر گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں ہے۔ کہ یہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی خصوصی مدد شامل نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے پہلے۔ صرف وہی لوگ جو مار کر نکالے گئے تھے وہ ایسے آ گئے، اور باقی سب ان کے ساتھی چاروں طرف پھیلے میں ہیں، بڑے پیسے والے یہودی قبیلے اور بڑی طاقت والے دوسرے اور قبیلے، اور وہ گھروں سے نکلنے کی طاقت نہیں بچی۔ کہا کہ یہ اللہ کی مدد کی وجہ سے ہوا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ دلیل یہ تھی۔ کہا ابو سفیان اب بھی نہیں آیا سمجھ میں؟ دیکھیے اس وقت تک، آخر وقت تک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی آ جاتا تو پھر ہماری تمہاری لڑائی کیوں ہوتی؟ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب تو پھر حضرت عمر سے کہہ دینا چاہیے نا کہ اڑا دو گردن۔ کہا اچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ بڑا خون خرابہ ہوگا، بہت لوگ مارے جائیں گے، ہم تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تم نے کوئی رعایت کی تھی جب یہ لوگ یہاں پر تھے کسی بھی طرح کی؟ جب یہاں رہتے تھے تمہیں تو تنگ نہیں کر رہے تھے، اپنے دین پر عمل کرنا چاہتے تھے، تو کوئی کسر چھوڑی تھی تم نے ان پر ظلم کرنے میں؟ نہیں کہا۔ کہا کہ اچھا جتنے لوگ سردار ہو نا تمہارے گھر میں جتنے آ جائیں گے جاؤ معاف کیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں کتنے سے آئیں گے؟ یہ تو سب باقی مارے جائیں گے، یہ سبھی تو بدماش تھے، ان سبوں نے تو ظلم کیے تھے۔ اچھا جتنے حرم میں آ جائیں وہ سب بچیں گے، حرم میں تو کسی کو نہیں مارا جائے گا۔ پورا مکہ دشمن تھا، حرم میں کتنے آ جائیں گے؟ اس وقت کے برابر کا حرم تھوڑی تھا، تو ذرا سا ٹکڑا تھا، چھوٹا سا حصہ۔ کہا کہ یہاں پورا مکہ دشمن تھا، یہاں کے آئیں گے۔ مسکرائے، کہا کہ اپنے گھروں سے نہیں نکلے، بس جو اپنے گھر میں رہے گا اس کے لیے معافی۔
اور پھر اعلان کیا. تاریخ نے ایسے فاتح کو داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا پہلے کبھی. فتح کا منظر یہ پہلے کبھی تاریخ نے نہیں دیکھا, کبھی آج تک نہیں دیکھا. اگر ایسی ہی جنگ ہو رہی تو بات دوسری. یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کا ایک ایک روا جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم ہوا تھا, اور سارے ان کے گھر بار سامنے نظروں کے پڑے ہوئے تھے, جن سے بڑا اٹیچمنٹ تھا, بڑی محبت تھی اپنی پیدا ہونے والی جگہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تھا تو کعبے کی طرف منہ کر کے کہا, مکے کی طرف منہ کر کے کہا کہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا, میری قوم اگر مجبور نہیں کر دیتی تو. ان کے جذبات وابستہ تھے, ان کے مال وہاں پر تھے سارے, ان کی پراپرٹیز وہاں پر تھیں. اب یہ فاتح جا رہے ہیں, وجئی ہو کر جا رہے ہیں. ایک اس جذبات میں, اور وہ جو کچھ یادیں تھیں ابھی کچھ دنوں پہلے کی تو تھیں, اس میں ایک سردار تھے, ان کی زبان سے نکل گیا, حضرت ابو عبیدہ کی بہت سینئر صحابی, عشرہ مبشرہ میں سے, یہ بہت سی یہ ٹکڑیاں تھیں, ان میں سے ایک کے کمانڈر تھے, ان کی زبان سے نکل گیا الیوم یوم الملحمہ, آج آ گیا بدلہ لینے کا دن. چہرے انور غصے سے سرخ ہو گیا, جھنڈا لے لو. سرداری کے قابل نہیں, بہت سینئر صحابی, اور کہا کہ آج کا نعرہ ہے الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کے مظاہرے کرنے کا دن ہے, آج دکھائیں گے رحمت کیا ہوتی ہے. اور پھر جا کر اعلان کیا لا تثریب علیکم الیوم, تم میں سے کسی سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا, عام معافی جنرل. یہ ہمیں اس واقعے, یہ رمضان میں پیش آیا تھا, یہ واقعہ بھی رمضان کا ہے. اسے کہتے ہیں مغفرت. یہ مغفرت کا اور رحمت کا رمضان, اور وہ اپنے آپ کو لڑا دینے کا, وہ وقت کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے لیے چاہے ہماری جان چلی جائے, پہلا رمضان ہے. اور جب یہ جذبہ بدر والا آئے گا کہ سب چیزوں سے آپ فائدے اٹھائیے اپنے جان اور مال, لیکن جب اللہ کے دین کی ضرورت کے لیے نکلے تو پھر نہیں آئے ان کی محبت دیکھو, اور جان چلی گئی تو کامیاب ہو گئے. یہ تھی جس کی وجہ سے 8 سال میں ہی پھر واپس وہاں پہنچے, اور ان کے نکلنے کی ہمت نہیں پڑی تھی. اور جب واپس پہنچے تو کہا کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا. اپنے گھر تک نہیں لیے, اپنے پرسنل پراپرٹیز تو لے لیتے, مال گیا اس کو کلیم نہیں کرتے, اچھا تھوڑے تھوڑے ادا کر دینا, سود وود نہیں, سود کے ساتھ دینا چھوڑو, اصل دے دو, وہ تو کھا گئے تھے. اب پراپرٹی خالی بچی, یہی اپنی لے لیں گے, کچھ نہیں جا رہے, اس کے لیے نہیں آئے, واپس جا رہے ہیں. ہاں, نظام قائم ہو گیا. یہ ہے اسلام, اور یہ تھا رمضان. رمضان کے 3 بڑے واقعات, اور چوتھی کا ذکر بھی میں کروں گا, وقت ہو گیا بہت, کبھی کبھی ہو جاتی ہے دیر, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن بہت اہم ہے. اس رمضان میں توفیق بڑھ جاتی ہے نیکیاں کرنے کی. آپ خود دیکھتے کیسا ماحول ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ درزی کے یہاں یا کارچوب والے کے یہاں گزرے تو آپ کہتے ہیں ارے بھائی رمضان ہے, بند کر لو نا, ہلکا کر لو, ایسے بند کرو, ان دنوں میں کیا چلا رہے ہو. اور بھی کبھی کہتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی کسی سے کہا ہے. یہ رمضان میں ہر ایک کو خود بخود ہر ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے, ایک آل راؤنڈ چاروں طرف ایک ماحول بن جاتا ہے کہ نیکیاں کچھ زیادہ کر لیں, خرچ دے دیں, کسی کے کام آ جائیں. یہ وہ بات جیسے کہا تھا شیطان قید کر دیے جاتے ہیں, لوگ اپنے شیطان کو قید کر لیتے ہیں, یہ توفیق مل جاتی ہے, یہ بڑھ جاتی ہے توفیق نیکیوں کی. اس رمضان میں کوئی تنہائی میں جا کے چپکے سے پانی نہیں پی لیتا, کوئی نہیں دیکھ رہا. نمازوں کا تو مسئلہ ہے یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے آگے میرے جاننے والے, اب وہ رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہتا تھا, اب کی میں نے 7 مرتبہ کہا, یہ احساس ہو گیا یہ آ گئے, اور سجدے بھی میرے لمبے ہو گئے. تو یہ تو نماز میں تو یہ ہو جاتا ہے کہ ذرا سا انہیں اور بہت سے اخلاق اور دوسری چیزیں ذرا سی دیر کو ملے تو بڑا اپنا آپ کو نیک ثابت کر دیا, متقی کر دیا, اچھا کر دیا, سب کچھ دیکھ لیں گے لوگ. تنہائیاں نہیں دیکھتے وہ. آپ کے سیکلیوشنز, اور جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس وقت, جس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت کیا کیا کرتے ہیں. اسے اگر میری وہ دیکھ لے تو کوئی قریب بھی نہیں آئے گا. یہ جو ہے یہ رمضان کے اندر توفیق مل جاتی ہے کہ تنہا ہے, چپکے سے ذرا سا پانی پی لے, نہیں پیتے. اس میں تو ریاکاری ہو جاتی ہے نماز میں, اس میں نہیں ہوتی. روزے میں ذرا سا کچھ شبہ ہو گیا کہ یہ ایسی ہوئی تھی, اتنی قے ہوئی تھی, ایسے نہیں ہوئی تھی, جلدی سے فون اٹھا کے فتویٰ آ رہا ہے,
پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوا، ایسا ہو گیا تھا، یہ خون نکل گیا تھا، ایسا کہ روزہ ٹوٹ ہے یا رہے، یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں بچا نہیں بچا، کسی طریقے بچ گیا ہو، یہ فکر ہو گئی پیدا. اور اپنی تنہائی میں بھی پانی تک نہیں پی رہے، گھونٹ ذرا سا لے لیں وہ بھی نہیں کر رہے. یہ چیز اپنی تنہائیوں کی نگہداشت اور نگرانی یہ رمضان میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ وہ ہمارے یہاں کیمرے لگے ہوئے، کچھ اپنی ضرورت سے لگائے ہیں. اب وہ اسٹاف کے لوگ بعض یہ کرتے ہیں کہ ادھر سے نکلے گیٹ سے، تھوڑے سے حصے کے اوپر ہے، ایک گیٹ کے اوپر گیٹ ہے دو، اور پیچھے سے گھوم کے آئے دوسرے گیٹ سے، ان کا ادھر اس سائڈ کا نہیں دکھتا، تو اب جا بیٹھ گئے آرام سے کہ کام کو گئے ہوئے ہیں، اور وہاں لیٹ گئے اپنے آرام سے کہ یہ انہوں نے اب ہر وقت کو دیکھ کون رہا ہے، لیکن ریکارڈ بھی ہوتا ہے کہ یہ ان کے ریکارڈ میں بھی نہیں آئے گا. یہ بات کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے کہ ادھر آ کے ہم لیٹ گئے تھے ادھر سے. تو یہ کیمرے ایک ہی گیٹ کو ریکارڈ کر سکے. جس جگہ یہ پتہ چل گیا لگے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہاں سے تو بچ کر نکلا. یہاں معلوم ہے ادھر کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. اب یہ تنہائیوں والی بدل گئی، وہاں بڑے ایفیشینٹ بیٹھے تھے اس جگہ پر. اب یہ دوسروں کے سامنے تو اپنی زندگی بڑی پاکیزہ اور مقدس رکھ دیں، الگ کیا کرتے ہیں. جب کوئی نہیں ہوتا تو خدا ہوتا ہے. ساری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں سے تو چھپاتے ہیں، اور اس کا خیال نہیں کرتے کہ اس کے سامنے تو کچھ نہیں، چھپ رہا چل رہے ہیں کیمرے. کوئی جگہ کوئی مومنٹ ایسی نہیں ہوگی جو ریکارڈ نہیں ہوگی. تنہائی تو کچھ ہوتی نہیں، تنہائی اسے کہتے ہیں جب صرف وہ ساتھ میں ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تنہائی، ورنہ تنہائی کہاں ہے. یہاں تو کوئی انسان آیا تو ٹھیک ہے، اور وہ ہٹ گیا تو اب کوئی نہیں دیکھتا. یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ وہ دیکھ رہا ہے. یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں، یہ عیسائی بھی کہتے ہیں، وہ سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، منہ سے کہتے ہیں، لیکن ہو تک عملاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ دیکھ رہا ہے. اور یہ سب ریکارڈنگ پیش ہو جائے گی سب کے سامنے ہوگی. یہ احساس، یہ چیز جو ہے رمضان میں ختم ہو جاتی، کم منیمائز ہو جاتی ہے. اپنی تنہائیوں کی نگہداشت اور حفاظت، یہ ہوتی پھر اصل زندگی، کہ جب دوسرے نہیں دیکھ رہے تب آپ نے کیا کیا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ چیز رمضان سے پورے 30 دن آتی ہے تو پھر وہ جاری ہونی چاہیے. بات کو آگے وہ تو بات کا موضوع ہے، لیکن وہ اس کی شروع کر دیجئے مشق ابھی سے. یہ ہے استقبال رمضان. تو یہ 4 چیزیں رکھی میں نے آپ کے سامنے استقبال رمضان کے سلسلے میں آگے بڑھ کر ریسیو کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استقبال رمضان تھا وہ تو رجب سے کرنے کی بات کی تھی. اور اللہ اس حال میں ہمارے رجب اور شعبان ایسے گزر کر اور ہم رمضان تک پہنچ جائیں، اس حال کے اندر جو ہے وہ ہم اسے ریسیو کر لیں رمضان کو آگے بڑھ کر، تب یہ استقبال رمضان کو. اس کی بہت فضیلت ہے، اس لیے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. شروع کر دیجئے، روزے آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد کریم.